السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: کل نفس ذائقۃ الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ جب کفن ڈالیں گے تو مرد کے لیے 3 اور عورتوں کے لیے کتنا ہونا چاہیے؟ عورتوں کے لیے 5 ہونا چاہیے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ 3 عورتوں کے لیے بھی 3 ہی ہے، 5 والی حدیث کے اوپر کلام ہے، لیکن کہا کہ 3 ہے لیکن 5 مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کے لیے۔ لیکن جب وہاں سے لائیں میت کو تو یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر دھونی دیا جائے، یعنی اچھی طریقے سے جو کفن ہے اس کے اوپر خوشبو لگائی جائے۔ پہلا جب کفن بچھائیں گے تو اس کے اوپر اچھی طریقے سے خوشبو ڈالی جائے، اور خوشبو کے لیے جو بھی میسر ہو اس کو اس کے اوپر ڈالا جائے، پھر دوسرا اور تیسرا، اور پھر اس کو رکھنے سے پہلے جو ہے رسیاں، یعنی اب تو بغیر رسیاں کے رکھا گیا ہے، لیکن 3 رسیاں بنائی جائیں، ایک آخر میں رکھی جائے، اس کو ایک آخر میں رکھو، اور ایک درمیان والی، اور ایک آخر پیر کے جگہ پر، یہاں بھی ایک ڈال دو درمیان میں۔ تو یہ جو 3 لفافے ہیں، عام طور پہ کئی جگہ پر کیا کیا جاتا ہے، آپ کو وہ بھی بتلا دوں میں، کہ دوسری جگہ پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یاد رکھ لیجئے کفن کا کپڑا سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ ریڈی میڈ آپ دکانوں میں جائیں گے تو عورتوں کا اسکارف نما بنا کے جو ہے وہ ایک سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفن سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو یا تو 2 طریقے ہمارے پاس رائج ہیں کفن دینے کے، مرد کو کفن دینے کے۔ 3 کپڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی کو بھی 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ کفن کے سلسلے میں یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن اس کو دینا چاہیے۔ اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ کوسٹلی ہو، اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ مہنگا کفن ہو، بلکہ کفن اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کفن دے تو وہ اس کی جسامت، جو اس کا جسم ہے نا، وہ جسم کو کافی ہو جائے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی کے فٹ جو ہے 6 ہے، تو اس کو جو ہے اس سے زائد یعنی بڑا ایسا ہو کہ اس کے پیر کور ہو جائیں، اس کا سر بھی کور ہو جائے۔ تو بہت سارے لوگ جنت الفردوس جو مجموعہ ہے، مجموعہ جنت الفردوس، اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے کوئی ایک اسلام کا پارٹ ہے، یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ جو جنت الفردوس عطر ہوتا ہے وہ عام طور پہ استعمال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے کرنا کہ دین کا حصہ ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی دوسرا بھی جو ہے خوشبو آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم خوشبو کا بھی استعمال کرو تو اچھی طریقے سے کرو، تینوں میں بھی جو ہے خوشبو ہونا چاہیے، اس کے اندر پڑھنا چاہیے خوشبو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ البسوا من ثيابكم البياض، تم اپنے کپڑوں میں سب سے بہترین جو کپڑا ہے وہ کون سا کپڑا ہے؟ سفید کپڑا ہے۔ فإنها من خير ثيابكم، سب سے بہترین یہ کپڑا ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مرنے والے کو سفید کپڑے ہی میں تم کفنایا کرو۔ اور یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس کے اندر بہتر ہے سفید کپڑے کے اندر کفنانا، لیکن اگر سفید کپڑا میسر نہ ہو تو آپ کسی اور کلر کے کپڑے میں بھی کفنا سکتے ہیں۔ اور 3 ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی میسر نہیں ہے، اس کے پاس کپڑا صرف ایک ہی کفن کا کپڑا ہے، تو ایک کپڑے میں بھی کفنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی کپڑے میں کفنایا گیا، اور جب ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا سر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سر کو کور کر دو اور پیر پر ادخر نامی گھاس ڈال دو۔ اور کوئی آدمی پہلے ہی سے کفن تیار کر کے رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی جو ہے کفن کو تیار کر کے رکھ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا یہ جھبا ہے میں جو پہن رہا ہوں، اس کو تم کفن بناؤ اور اس کے ساتھ 2 کپڑے اور بھی ملا لو۔ تو اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نئے کپڑے کی حاجت اور ضرورت زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، مرنے والے کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے کوئی مہنگا کفن کا جو ہے کپڑا نہیں ہونا چاہیے،
کفن کا کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کو کور کر دے ایسا کپڑا ہو اور سفید کپڑا ہو، یہ اصل چیز ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہو جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر غسل کے تعلق سے ایک بات یہ بتلا دوں کہ شوہر بیوی شوہر کو غسل دلوا سکتی ہے، کروا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات تمہاری ہو جائے تو میں تمہیں کفن بھی یعنی غسل بھی میں کرواؤں گا، کفن بھی میں پہناؤں گا اور دفن بھی میں کروں گا، دوسری احادیث کے اندر ملتا ہے۔ تو لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کو الگ کر لیا جاتا ہے اور بیوی وہ شوہر کو دیکھ ہی نہیں سکتی، ایسا ہو جاتا ہے جیسے جو ہے بیوی اور شوہر کے درمیان طلاق ہو گیا، جبکہ جو ہے یہ غلط عقیدہ اور غلط ایمان ہے۔ بیوی شوہر کو بھی جو ہے غسل دے سکتی ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں۔ اور بعض ایسے بھی افراد ہیں جو ہر عضو کو دھوتے ہوئے، ہر پار کو دھوتے ہوئے ایک دعا کو انہوں نے ایجاد کر لیا، جبکہ جو ہے غسل میت کے وقت کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو میں بسم اللہ جو ہم لوگ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ غسل کرتے وقت قبلے کی طرف ہی کرنا چاہیے، ایسا کوئی طریقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں ویسے رکھ کر، جیسے آپ کو جگہ مناسب ہو میسر ہو اس طرح آپ رکھ کر جو ہے غسل کروا دیں۔ یہ دو تین چیزیں تھیں۔ اور میت کو جو آدمی نہلاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے، نہلانے کے غسل جو دلا رہا ہے، ہم لوگ 3 لوگوں نے غسل دلایا تو ہمارے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ ہم غسل کر لیں، اجر ملے گا۔ اگر وقت نہیں ہے یا جو ہے کوئی اور مجبوری ہے تو وضو کر کے بھی نماز جنازہ کے لیے ہم لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ کفن کا مسئلہ، تو یہ کفن جو ہے 3 کپڑوں میں، اور کچھ علاقوں میں ایک اور بھی طریقہ ہے کہ 2 جو ہوتے ہیں وہ لفافے ہوتے ہیں، 2 یہ نیچے والے کپڑے ہوتے ہیں، اور ایک کپڑا جو ہوتا ہے نا، یہاں پر ایک اس کی شکل بھی ہے، یہاں نہیں ہاں اس کی شکل ہے، تو اس طرح جو ہے اس کی یعنی اس کے گردن میں ڈال کے اس کو نیچے سے بھی اس کو کھینچا جاتا ہے اور اوپر سے بھی لگایا جاتا ہے اس کپڑے کو۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور افضل طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا وہ تھا کہ 3 لفافے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں تھے، تینوں لفافے کا مطلب ایسے اسٹریٹ رکھے ہوئے تھے، پھر اسی میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفنایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب اس کو کیسے کریں گے؟ جی سیدھے جانب سے جو ہے سب سے پہلے اس کو لیں گے اور آئیے ادھر سے ٹائٹ کر کے، اور پھر جی سیدھے جانب سے ہونا چاہیے، یہ ہو گیا۔ اور پھر سے دوسرا جو ہوتا ہے پھر سے لیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں سے، اور جو تیسرا ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو کے ساتھ، اور پھر جو پہلے سے رسی لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے ابھی ہمارے فیض بھائی الحمدللہ اللہ جزائے خیر، تو اس کو ٹائٹ یہاں کریں گے، پھر جو درمیان والا حصہ ہے ادھر سے وہاں، اور آخری جو چہرہ ہے وہاں پر بھی باندھنا ہے۔ اصل میں ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت ہے تو کوئی عورت آ کے بول رہی ہے کہ مجھے دیکھنا ہے تو دکھا سکتے ہیں، لیکن جو یہ دکھانے کا جو سسٹم ہے جا کے قبرستان کے اندر آؤ بھائی دیکھنے کے لیے آؤ، سب کو بھی دعوت دی جاتی ہے، دعوت دے کے دکھلایا جاتا ہے، یہ سب جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے جنازے کے سلسلے میں جلدی کیا کرو، جلدی کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ مرد کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب میں نے کہا کہ ایک اور بھی ہے جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے، تو بعض اہل علم نے کہا کہ درست ہے لیکن بہتر طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا، واضح ہو گیا۔ اب عورتوں کا جو مسئلہ ہے، عورتوں کا اس کو کھول لیں جی،
عورتوں کے لیے جیسا کہ کہا کہ مستحب 5 کپڑوں کا ہے، ٹھیک ہے، مستحب 5 ہیں، اس میں سے 2 تو جو ہے، اس کو کھولو ایک ایک کر کے، آپ 2 جو ہیں وہ لفافہ ہی ہیں، دو جو کپڑے ہیں وہ لفافہ ہیں، اور لفافہ، یہ تو لفافہ ہے، اور ایک ہوتی ہے اوڑھنی سر پر، اور ایک ہوتا ہے ازار، یعنی جس کو سینہ بند بھی کہتے ہیں یہاں عام طور پہ، یعنی سینے سے لے کر یہاں تک عام طور ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتا ہے یہی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والا حصہ اس کو ڈالا جاتا ہے قمیص، اور ایک ہوتا ہے سینہ بند، یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، میں آپ کو ایک جانب سے بتا رہا ہوں، یہ نیچے سے بھی ہوتی ہے اوپر سے بھی، یہی چیز، اور جو سینہ بند ہوتا ہے تقریباً یہاں سے یہاں تک بھی ہوتا ہے، اور ایک اوڑھنی ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے یہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، میں نے ابھی اس میں کپڑوں میں دیکھا کہ اسکارف کے مانند تھا وہ، یہاں پر سلا ہوا تھا، اس کو نے اس طرح کر کے، یعنی اس کو لگایا جاتا ہے یہاں پر، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو حصہ ہے، یعنی جو دو لفافے ہیں، انہی لفافوں کو جیسے ہم نے مرد کو یعنی کفناتے ہوئے دیکھا سیدھے جانب سے جیسے فولڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی کفنایا جائے، ٹھیک ہے نا، سینہ بند اور ایک قمیص اور ایک خیمار، بول کے خیمار، سر کو ڈھانپنے کے لیے اوڑھنی جس کو کہتے ہیں یہاں، اس کو، اس کے بعد کے جو 2 حصے ہیں اس کو اسی طرح جو ہے کروایا جائے۔ اب جب جنازہ تیار ہو گیا اور کفنا کے ہو گیا، تو پھر اس کو عورتوں کے لیے درست ہے کہ وہ گھر ہی کے اندر اگر وہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اور پھر اتباع الجنائز، یعنی وہ جنازے کے پیچھے پیچھے نہیں آ سکتی، اگر کوئی مسجد میں ہے آلریڈی تو مسجد میں پڑھ سکتی ہیں، اور مرد کے لیے جو ہے جنازے کے اتباع الجنائز ایک واجبات میں سے، یعنی کیا بولتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے چلے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، یعنی یہ ہونے کے بعد اب آتا ہے مسئلہ نماز جنازہ کا۔ نماز جنازہ کا میں طریقہ بتلا دوں، کیونکہ جو یہاں سے پھر اس کو لے کے جایا جاتا ہے، جو جنازہ جہاں پڑھا جاتا ہے عام طور پہ قبرستان کے باہر ایک جگہ ہوتی ہے عام طور پہ، وہاں پر جنازے کی نماز کے لیے ہی وہ جگہ خاص کی جاتی ہے، مسجدوں میں پڑھنا درست ہے، لیکن بہتر اہل علم نے کہا کہ ایسی خالی جگہوں پر جو ہے جہاں پر جنازے کے لیے خاص جو جگہ بنائی جائے وہاں پر اگر پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب جنازہ لے کے جائیں تو کندھا دینا یہ بھی سنتوں میں سے ہے، ایک آدمی کندھا دے، لیکن عام طور پہ گاڑیوں میں لے جا کر قبرستان تک لے کے جانا، پھر لوگ جو ہے گاڑیوں پر آنا، یہ جو ہے اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر قبرستان نزدیک ہو تو پھر ہر آدمی کو جو کہیں دور ہو، آبادی سے بہت دور، تو اس وقت گاڑی پر لے جا سکتے ہیں میت کو، جنازے کو، لیکن جو ہے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کندھے پر جنازہ لے کر جائیں، اور جنازے کے پیچھے پیچھے جانا یہ جو ہے سنت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واتباع الجنائز، یعنی جنازے سے آگے پیدل والوں کو نہیں جانا چاہیے، آزو بازو ہو سکتے ہیں، دائیں بائیں جنازے کے آپ ہو سکتے ہیں، لیکن آگے نہ جائیں، اور گاڑی والوں کو جو سوار پر آ رہے ہیں ان کو تو جنازے کے پیچھے رہنا چاہیے، یہ اصل سنت ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب نماز جنازہ کے لیے کھڑیں گے تو اگر مرد میت ہے، یہ سمجھ میں آ گیا نا، واضح ہو گیا نا کفن کا مسئلہ، تو یہ سفید ہونا چاہیے، اور اگر کوئی میسر نہیں، ہاں اگر ایک ہی کپڑا کسی کو میسر ہے تو ایک میں بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسے بھی ہیں لوگ کہ وہاں پر کفن ہی نہیں ہے تو ایک کفن میں 2 جنازوں کو بھی رکھا، 2 میتوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن میکسیمم کتنا ہے، مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں، جبکہ بعض اہل علم نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا، 5 نہیں 3 ہی ہیں، جیسے مرد کو کیا جاتا ہے ایسے کرتے ہیں، لیکن جب مشائخ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مستحب ہے 5، مستحب ہے 5، جیسے کہ ہم نے اس کا طریقہ بتلایا۔